السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا و مصلیا اما بعد۔ محترم سامعین کرام، آج میں آپ کو ایک بہترین قصہ، ایک دلچسپ قصہ اور ایک انٹرسٹنگ اسٹوری سنانے والا ہوں۔ اس قصے کو پورا سنیے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اس میں آپ کے لیے بہت بڑا سبق چھپا ہوا ہے۔ قصہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جو بادشاہ تھا، جو اموی خلیفہ تھا مہدی، اس کے دربار میں ایک شخص آیا، ایک دہریہ اور ایک ایتھسٹ آیا، اور اس نے یہ کہا کہ میں خدا کو نہیں مانتا، وہ خدا کا انکاری تھا۔ اس نے کہا کہ یہ دنیا، یہ کائنات، یہ یونیورس بغیر کسی کے بنائے ہوئے خود بخود وجود میں آ گئی ہے۔ یہ دنیا، یہ کائنات فطری طور پر نیچرلی انداز میں خود بخود وجود میں آئی ہے۔ لوگ پیدا ہوتے ہیں، مرتے ہیں، سورج نکلتا ہے، ڈوبتا ہے، اس طریقے سے دن اور رات کا نظام قائم ہے۔ کوئی اس کا چلانے والا نہیں ہے، اس دنیا کو کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ اور اس نے دربار میں یہ چیلنج کیا کہ اگر آپ کی حکومت میں، آپ کے ملک میں کوئی عالم فاضل شخص ہے تو اس کو بھیجیے، وہ مجھ سے مباحثہ کرے، مجھ سے مقابلہ کرے۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ میرے اس سوال کا وہ جواب نہیں دے سکتا۔ چنانچہ بادشاہ سلامت مہدی نے ایک شخص کو بھیجا کہ وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بلا کر لائے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شہر میں رہتے تھے، اور بادشاہ کا محل اور شہر کے درمیان ایک دریا حائل تھا جس کو دریائے دجلہ کہتے ہیں۔ چنانچہ وہ شخص امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بلانے کے لیے دریا پار ہو کر گیا، اور اس نے یہ عرض کیا کہ جناب والا، دربار میں ایک شخص، ایک ایتھسٹ آیا ہوا ہے، اس کا چیلنج ہے، اس کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ دنیا خود بخود وجود میں آ گئی ہے، کوئی اس کا کریٹر نہیں، کوئی اس کا خالق نہیں، اور وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے اس سوال کا کوئی جواب بھی نہیں دے سکتا۔ لہٰذا بادشاہ سلامت نے آپ کو بلایا ہے تاکہ آپ اس سے مناظرہ کریں، آپ اس سے مباحثہ کریں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تیار ہو جاتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ تم جاؤ، میں آتا ہوں۔ وہ شخص واپس آ جاتا ہے، اور بادشاہ سلامت اور سارے وزراء اور سارے امراء بیٹھے ہوتے ہیں، دربار لگا ہوتا ہے، چونکہ اس وقت رات میں دربار سجا کرتا تھا۔ سارے لوگ انتظار میں ہوتے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں آتے ہیں۔ 8 بجے تقریباً اس قاصد کو، اس شخص کو امام ابو حنیفہ کو بلانے کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن انتظار کرتے کرتے رات کا 1 بج جاتا ہے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں آتے ہیں۔ رات میں 1 بجے کے بعد جب وہ دربار میں حاضر ہوتے ہیں تو خلیفہ بھی کھڑا ہوتا ہے، اور سارے امراء اور وزراء ان کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسے ایک عالم ربانی کی عزت اور احترام میں لوگ کھڑے ہوا کرتے تھے۔ بادشاہ سلامت یہ پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے، آپ نے آنے میں اتنی تاخیر کیوں کی؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ جواب دیتے ہیں کہ کیا بتاؤں، ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، میری پوری زندگی میں اس طرح کا واقعہ پیش نہیں آیا، میں حیران و پریشان ہوں کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ خلیفہ مہدی حیران ہوتا ہے، متأمل ہوتا ہے کہ آخر کون سا واقعہ پیش آ گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو اس انداز میں پیش کرتے ہیں کہ سارے درباری، سارے وزیر، سارے امراء حیران ہوتے ہیں اور سرتاپا شوق بن جاتے ہیں کہ آخر کیا ماجرا پیش آیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں آپ کے محل کی طرف آنے کے لیے کوچ کیا، روانہ ہوا، تو راستے میں چونکہ دریا تھا، جب میں دریا کے کنارے پہنچا تو اندھیری رات تھی، اور نہ کوئی کشتی تھی، نہ کوئی کشتی باندھ تھا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ آخر کیسے دریا پار کروں۔ میں دریا کے کنارے کھڑا تھا کہ اچانک
میں نے دیکھا کہ دریا کے اندر سے لکڑی کے شاندار اور عمدہ تختے نکلنے شروع ہوئے اور ایک کے بعد دوسرے تختے نکلتے چلے گئے۔ اس کے بعد لکڑی کے وہ تختے، وہ پٹرے آپس میں ملتے گئے اور ملتے ملتے ایک شاندار کشتی تیار ہو گئی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اس سمندر سے، اس دریا سے کیلیں نکلنے لگی اور خود بخود اس کشتی میں ٹھکنے لگی اور دیکھتے دیکھتے ایک شاندار کشتی تیار ہو گئی۔ پھر وہ کشتی خود بخود میری طرف چل کر آنے لگی اور ساحل پر، کنارے پر آ کر جھک گئی، گویا کہ مجھے وہ سوار کرنا چاہ رہی ہو۔ چنانچہ میں وہ کشتی پر سوار ہو گیا اور میں روانہ ہو گیا، اور کشتی خود بخود موج کے خلاف، یعنی دریا کی جو روانی تھی اس کے خلاف کشتی چل رہی تھی۔ دریا کا بہاؤ اس طرف تھا اور کشتی اس طرف چل رہی تھی۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ آخر اس کشتی کا چلانے والا کون ہے۔ بہرحال اس طریقے سے کشتی خود بخود وجود میں آئی اور میں کشتی پر سوار ہوا اور اس طریقے سے آپ کے محل تک میں پہنچ آیا۔ اس واقعے کو سننے کے بعد جو دہریہ، جو ایتھسٹ بیٹھا ہوا تھا اس مجلس میں، وہ کہنا شروع کیا کہ امام صاحب، میں تو آپ کو بہت عالم اور فاضل سمجھتا تھا، بڑا عقل مند سمجھتا تھا، لیکن آپ تو بچوں کی جیسی باتیں کر رہے ہیں۔ بھلا خود بخود سمندر کے اندر سے، دریا کے اندر سے پٹرے کیسے نکل سکتے ہیں، اور خود بخود کیلیں اور کاٹیاں کیسے نکل سکتی ہیں، اور خود بخود کسی کے بنائے بغیر شاندار کشتی کیسے تیار ہو سکتی ہے، اور خود بخود وہ کشتی کیسے چل سکتی ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میری باتیں تمہیں بچوں کی لگ رہی ہیں، میری باتیں تمہیں بیوقوفانہ لگ رہی ہیں۔ بھلا تم یہ بتاؤ کہ تم یہ کہتے ہو کہ اس دنیا کا کوئی خالق و مالک نہیں، تم یہ کہتے ہو کہ یہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی ہے، تم یہ بتاؤ کہ ایک معمولی کشتی جس کو انسان بنا سکتا ہے، بغیر بنانے والے کے وہ کشتی نہیں بنتی، تو اتنی بڑی دنیا، اتنی بڑی کائنات، یہ چاند، یہ سورج، یہ پیڑ پودے، یہ پہاڑ، یہ سمندر خود بخود کیسے وجود میں آ سکتے ہیں؟ ذرا غور کرو، تم کو خود اندازہ ہوگا کہ تمہاری باتیں بیوقوفانہ ہیں، تمہاری باتیں جہالت پر مبنی ہیں۔ اس طریقے سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس دہریہ کا جواب دیا۔ چنانچہ وہ ایتھسٹ لاجواب ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور وہ منہ بنا کر روانہ ہو گیا۔ اس طریقے سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے ایک ایتھسٹ کو، ایک دہریہ کو لاجواب کر دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ اس دنیا کا، اس کائنات کا ایک بنانے والا ہے، ایک خالق ہے، ایک مالک ہے۔ وہی ہے جس نے اس ساری کائنات کو وجود بخشا ہے، وہی ہے جس نے سارے انسانوں کو پیدا فرمایا ہے۔ انسان غلطی یہ کرتا ہے کہ جس ذات نے اس دنیا کو پیدا فرمایا ہے، اس کائنات کو وجود بخشا ہے، اس کی عبادت اور پرستش کو چھوڑ کر انسانوں کی بنائی ہوئی چیزوں کے سامنے جھکنے لگتا ہے اور اسی کو اپنا معبود سمجھ لیتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو پیڑ پودوں کے سامنے جھکتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو دریاؤں کی پوجا کرتے ہیں، کچھ لوگ سورج کو دیوتا مانتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ اس کائنات کا بنانے والا ایک خالق ہے، ایک مالک ہے، اسی نے ساری کائنات کو وجود بخشا ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے اور انسان کو اپنی عقل کو استعمال کرنا چاہیے، اور عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اس مالک کی پوجا کی جائے، اس خالق کی پرستش کی جائے جس نے سارے انسانوں کو وجود بخشا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو اس قصے کے ذریعے سے، اس واقعے کے ذریعے سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔